اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کے حوالے سے کلاس ششم سے لے کر کلاس نوہم تک درخواست آج ہم نے پڑھنی ہے۔ تو بیٹا درخواست جو ہے یہ مڈل کلاس میں تو دونوں چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، خط اور درخواست دونوں لکھنی ہوتی ہیں، جبکہ میٹرک لیول پہ یعنی نوہم کلاس میں وہاں جو ہے خط یا درخواست ان میں سے کوئی ایک چیز لکھی جاتی ہے، نمبر جن میں دونوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو درخواست لکھنے سے پہلے ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ ہدایات کے مطابق اگر ہم درخواست لکھیں گے تو ہمیں اس کے پورے نمبر حاصل ہوں گے، ورنہ پھر کچھ نہ کچھ کم ہو ہی جاتا ہے۔ اگر ہم ہدایات کے مطابق نہیں لکھیں گے تو ظاہر ہے ہمیں جب ہدایات کا پتہ نہیں ہوگا، طریقے کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو ہدایات سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، خط کی طرح درخواست بھی امتحانی کاپی کے نئے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ نمبر 2، جس افسر یا سرکاری عہدیدار کو ہم درخواست لکھنا چاہ رہے ہیں، صفحے کے سب سے اوپر والی سطر میں اس کا عہدہ اور اس کا پتہ لکھنا چاہیے۔ مثلا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج، کیونکہ ہم ادارے کا نام نہیں لکھیں گے، اور اسی طرح الف ب ج ادارے کی جگہ ہم لکھ دیں گے۔ نمبر 3 ہے، دوسری سطر کے درمیان میں جناب عالی جیسے الفاظ ہم لکھیں گے اور اس کے سامنے نداء کی علامت ضرور لکھیں گے۔ اور اسی طرح تیسری سطر کا آغاز نہایت ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے یا نہایت ادب سے التماس ہے وغیرہ جیسے الفاظ القابات سے ہم نوازیں گے۔ نمبر 5 ہے، تیسری سطر میں مذکورہ بالا فقرہ لکھنے کے بعد اپنا مدعا اور مقصد بیان کریں گے۔ ادھر ادھر کی بات گھما پھرا کر نہیں کریں گے، بلکہ ہم مقصد کی بات کریں گے، جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس سرکاری افسر کو، جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس عہدیدار کو، جو ہم بات کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، اپنا مدعا اور مقصد ان کو بیان کریں گے۔ مدعا یا مقصد کو درخواست کا نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو درخواست کا نفس مضمون کہتے ہیں۔ اگر درخواست کا نفس مضمون طویل ہو، لمبا ہو، تو پھر اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے، نہ کہ ایک ہی پیراگراف میں اس کو لکھا جائے۔ درخواست کا مضمون ختم کرنے کے بعد بڑے ادب سے دعائیہ انداز میں درخواست گزار کو درخواست منظور کرنے کی التجا کی جاتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، یا ہم آخر میں لکھتے ہیں عین نوازش ہوگی وغیرہ جیسے الفاظ لکھے جاتے ہیں، جملے لکھے جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر برائے مہربانی ہرگز نہیں لکھنا چاہیے۔ برائے مہربانی ہرگز نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کی جگہ ہم لکھیں گے براہ مہربانی، یا اور آپ کا مشکور ہوگا یہ بالکل نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم اس کی جگہ لکھیں گے آپ کا ممنون ہوگا یا شکر گزار ہوگا وغیرہ یہ لکھیں گے ہم۔ درخواست ختم کر کے صفحے کے درمیان صفحے کے بائیں جانب ہم العارض یا عارضے وغیرہ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کا تابع فرمان شاگرد یا تابع دار شاگرد، فرمان بردار شاگرد یہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ پہلے ہی ہم العارض لکھ چکے ہیں اس کی جگہ۔ العارض جس سطر پر لکھا جاتا ہے اس کے انتہائی دائیں جانب، العارض کے اپوزٹ یعنی مخالف بالکل، تو اس کے ہم لکھیں گے تاریخ، لکھیں گے جو اس دن کی تاریخ ہوگی، تاریخ لکھیں گے، تو اس کا بھی ہمیں ایک نمبر ضرور اس کا ملے گا۔ درخواست کا لب و لہجہ اور انداز نہایت سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ بات کو گھما پھرا کر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہم نے مقصد اور مدعا بیان کرنا ہے وہی بیان کیا جائے، بہتر ہے، تاکہ پڑھنے والا اس جو ہے بات میں الجھ نہ جائے۔ افسر کے اور درخواست کا لب و لہجہ انداز نہایت سادہ اور عام فہم ہو۔ افسر کے ادب و آداب اور حفظ و مراتب کا خاص خیال رکھا جائے کہ کس گریڈ کا افسر ہے، اس کے مطابق ان کو القابات سے نوازا جائے۔ جوابی کاپی پر اپنا نام اور پتہ ہرگز نہیں لکھنا، بلکہ اس کی جگہ ہم الف ب ج لکھیں گے،
اور اسی طرح جیسے درخواست جو ہے اس کے نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے، جیسے خط میں نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح درخواست میں بھی نمبروں کی تقسیم ہے۔ اگر ہم نمبروں کی تقسیم کو ذہن میں رکھ کر لکھیں گے تو پھر ہمیں پورے نمبر حاصل ہو سکتے ہیں۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم، اس کا ہمیں 1 نمبر ملے گا۔ نمبر 2 جناب عالی اور اس کے سامنے ندایہ ہم لگائیں گے تو اس کا بھی ہمیں 1 نمبر ملے گا۔ نمبر 3 نہایت ادب سے گزارش ہے یا نہایت ادب سے التماس ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے تو اس کا بھی ہمیں 1 نمبر ملے گا۔ اور درخواست کا جو نفس مضمون ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو بہتر انداز میں لکھیں گے تو ہم پورے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اختتام جو ہے درخواست کا عرضے یا العارض وغیرہ لکھیں گے، اس کا بھی ہمیں 1 نمبر ملے گا۔ اور اسی طرح تاریخ جو ہم نے لکھنی ہے العارض یا عرضے کے بالکل مخالف سائڈ پہ صفحے کے انتہائی دائیں جانب تاریخ جو لکھیں گے، یعنی آج کی جیسے تاریخ ہے 21 جولائی 2020، اس انداز میں تاریخ لکھنی ہے، بہتر یہی ہے لکھنے کا انداز، تو اس کا بھی ہمیں 1 نمبر ملے گا۔ اس طرح کل ملا کے ہمارے یہ 10 نمبر ہو گئے۔ اب ہم نے نمونہ بھی بنا دیا درخواست کا، کس طرح ہم نے لکھنی ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم، یہ لکھنا ہے۔ اور دوسری لائن پہ ہم نے جناب عالی اور اس کے سامنے ندایہ لگایا ہے۔ تیسری سطر پہ ہم نے شروع جب کیا ہے نفس مضمون، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آگے ہم اپنا نفس مضمون بیان کریں گے، جو کچھ ہم نے لکھنا ہے افسر کو، عہدیدار کو لکھنا ہے۔ اختتام پہ جب ہم پہنچیں گے تو اختتام میں ہم لکھیں گے عین نوازش ہوگی، اور اگلی لائن پہ العارض، اور اسی کے سامنے بالکل ہم تاریخ لکھیں گے، اور اینڈ پہ الف بے جیم لکھیں گے، اپنا پتہ یا نام نہیں لکھیں گے۔ ہماری یہ درخواست مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہتر انداز میں سنیں گے اور بہتر طریقے سے اس کو یاد کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔